اور اخلاق کی ہماری سطح بلند ہوتی تو شاید ہم یہ باتیں نہ کرتے، لیکن چونکہ ہم اب تک جو زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اس میں مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سوچا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ حالات سے ایک مایوسی کی کیفیت عام مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت حالات مسلمانوں پر ایک دو مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ گزرے۔ اور اس ملک میں بات کرتا ہوں کم از کم 1947 میں جب وہ تقسیم ہوا، اس سے زیادہ سخت حالات مسلمانوں کا وجود خطرے میں تھا، اور پہلانی تھی تو دے دیا گیا اور یہاں کو نہیں کیا چلے جائیں، اور اگر یہاں رہے تو یہاں کے قومی دھارے میں سب ہو کر جائیں۔ لیکن اللہ ہمارے علماء کے قبروں کو روح سے بھر دے، انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا، کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، اور اس ملک میں مسلمان کہنے والے کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے شہری کی حیثیت کہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ رکھا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کس سطح پر ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں۔ حالات کا تغیر ہمارے حالات سے متعلق ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، ہم جیسے ہوں گے حالات ویسے ہی ہوں۔ اس وقت کی جو صورت حال ہے اور لگتا ہے جیسے پوری پلاننگ کر لی گئی، کیونکہ ہمارے مولانا شبیر صاحب کہہ رہے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ملک کو اسپین بنانے کا ایک نقشہ تیار ہے، اس پر بھرا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا ایک جملہ کہتے تھے کہ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ اگر وہ میدان عمل میں نہ آئے اور انہوں نے کوششیں نہیں کی تو پھر کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں بچا سکتی۔ لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ ان حالات کی بگاڑ کے نتیجے میں بیداری بھی، اور چونکہ مجھے موقع ملتا ہے ملک کے مختلف صوبوں میں جاتا ہوں اور ہر طرح کے لوگوں سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ ادھر 2-3 سالوں میں مجھے امید کی ایک نہیں کئی کرنے نظر آتی۔ تو یہ تو بالکل ایک لمحہ بات ہے کہ اب کیا ہوگا، اب وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کی چاہت کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے طرز زندگی سے ہے، ہماری ایمان کی قوت سے ہے، ہمارے اخلاق کی بلندی سے ہے، اور ایک ایسی زبردست و مضبوط اخلاقی زندگی گزارنے سے ہے جس کے اثرات تمام عالم انسانیت پر ہمیشہ مرتب ہوئے۔ آپ تاریخ اسی اگر اٹھا کر دیکھیے، اسلام اخلاق سے پیدا ہے۔ اس ملک میں آپ دیکھیے، میں بھی حوالہ دے رہا تھا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بھی اسلام پیدا ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ محمود غزنوی سے بھی پیدا ہے، شہاب الدین غوری سے بھی پیدا ہے۔ اسلام کی شاخ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی سے ہوئی، جن کا جملہ مشہور ہے شہاب الدین غوری سے ملاقات کے وقت جب یہاں سے جا رہا تھا وہ آ رہے ہیں، اس نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں، فرمایا ہندوستان جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کئی مرتبہ گیا، زمین بڑی سنگلاخ، تو حضرت نے فرمایا ہم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے کے لیے جائیں۔ اور اللہ نے دکھایا، بعض تاریخ کی کتابوں میں اتنی بڑی تعداد لکھی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پورا ملک کے حصے میں 90,000 کی تعداد بعض کتابوں میں، لیکن کم از کم یہ ایک حقیقت ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ذریعے سے ایمان میں آئے۔ انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی، انہوں نے دورے بھی نہیں کیے، انہوں نے تقریریں بھی نہیں کی، انہوں نے ایک مرد خدا کی اس زندگی کے ساتھ دنیا کو دکھایا کہ اسلام کیا ہے۔ آج واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت اسی کی ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو حال ہے اگر غور کریں، اللہ نے تو ہمیں ساری انسانیت کی بھی برباد کیا، لیکن خود ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے لہجوں میں ہم کوئی نمونہ پیش نہیں کر پاتے۔ میں بھی
اسلامی تشخص ظاہر میں نظر نہیں آ رہا. کون سا اسلامی تشخص؟ ہم مسجد میں ہیں یا مدرسے میں ہیں، کوئی ہم باہر نہیں دیکھتا. لوگ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمیں بازاروں میں دیکھتے ہیں، ہمیں وہاں سفروں میں دیکھتے ہیں، جہاز میں دیکھتے ہیں، بس میں دیکھتے ہیں، ٹرین میں دیکھتے ہیں. وہاں ہماری کیا زندگی؟ وہاں کی زندگی سے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام جو تعلیم دے رہا تھا مسلمانوں نے اس کو کہیں کنارے لگا دیا. ریاضی معلوم ہوتا ہے زندگی ہے، تماشا ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، لیکن اسے نہیں لگتا کہ مسلمان یہاں پر رہتے. یہ ہے ہمارا وہ کمزور مائنڈ. اس کے نتیجے میں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں. لیکن آپ سے صاف کہتا ہوں، مسئلہ خود ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کا ہے. اگر ہم انشاءاللہ بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. ہم انشاءاللہ بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بات نظر آتی ہے کہ بڑی تعداد ہے جو سوچ رہی ہے کہ معمولی چیز نہیں. آج سے چند سال پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اپنے کاموں میں رہتے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً خاصی مدت ہو گئی، 50 سال ہو رہے ہیں تقریباً. 50 سال پہلے جب باقاعدہ تحریک پیام انسانیت کا آغاز کیا تھا تو لوگ کہتے تھے مولانا آپ نے کیا دعوت کام شروع کر دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ احکام، اس میں جو احکام ہے، جو عقائد ہیں، ان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس تحریک کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا فرماتے تھے کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو جتنے ہمارے دینی کام ہو رہے ہیں سب بدلے گئے. اس زمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، زمین نیچے سے سرک رہی. اس زمین کو مضبوط کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا زندگی ہمیں دیتا ہے اور کون سی اخلاقی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم نے اپنی افادیت ثابت نہیں کی اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور دماغوں میں جو زہر بویا جا رہا ہے، اگر اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم سب بدلے ہیں. لوگوں کو سب سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ابھی قریبی جو مدت ہمارے سامنے ہے، جب سال گزرے ہیں، اب تو ہر شخص کی زبان پر یہی ہے. اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں. ہم جب تک غلط فہمیاں دور نہیں کریں گے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. دیکھیے آپ کے محلے میں ایک شخص آئے، وہ کوئی فلیٹ خریدے، کوئی مکان خریدے، اور سب آ کر آپ سے کہیں دیکھیے جو صاحب آئے ہیں بہت خطرناک آدمی. اگر یہ آ گئے تو پورے محلے کی دھارا ہو جائے. کسی صورت سے کو باہر کی پورا محلہ ایک ہو جائے گا. کوشش کریں کہ ان کو باہر نکالو، کہیں سے نہ لگاؤ. آپ غور کیجیے مسلمانوں کے بارے میں تقریباً یہی تصور اس ملک میں ہے. یہ لوگ تو بنیا قسم کے لوگ ہیں اور یہ حق مارنے والے ہیں اور مار کاٹ کرنے والے ہیں، اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ ہے ہی. ان کو نہ کبھی ملک کی فکر رہی، نہ انسانیت کی فکر رہی. یہ مسجد جانے، مدرسہ جانے، اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں. یہ ایک عجیب کا تصور دماغوں میں بٹھایا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کی ایک سوچ یہ بن گئی ہے کہ مسلمانوں سے اس ملک کو بھوک کرائے، اس ملک کو مسلمانوں سے گویا کہ آزاد کرایا جائے. اگر مسلمان رہیں گے تو ساری قریزیاں ہوں گی اور کیا کیا ہوگا. سچی بات یہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. یہ دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں سب سمجھتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ اس بات کو ذہنوں میں بٹھانے والے جو خود بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے مسلمانوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے. کیا مسلمان نہ رہے اور رہے تو قومی دھارے میں ختم ہو جائے. تو یہ جو اس وقت دماغوں میں بات بٹھائی جا رہی ہے تو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا. ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اور یہ اپنے طرز عمل سے بھی ہم کو بتانا پڑے گا اور لٹریچر کے ذریعے سے بھی ان تک بات پہنچانی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں کارنر میٹنگیں بھی کرنی پڑے گی، بڑے بڑے ڈائلاگ بھی کرنے پڑیں گے، بڑے بڑے جلسے بھی کرنے پڑیں گے، اور ان لوگوں کے ہمیں ذہنوں کو ابیل کر کے ایسی باتیں ان تک پہنچانی پڑے گی کہ جس سے ان کے ذہنوں میں بدلاؤ آئے. اگر یہ کام خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو یہ صورت حال بگڑ رہی ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی. میں آپ سے جو ہمارے سامنے تجربات ہیں ان کی روشنی میں بات کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ جہاں اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں
وہاں لوگوں کے اندر بہت تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی اور اس کے نقد نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں. اگر ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کیے گئے ہوتے تو خدا نہ خاصہ کیا صورت حال ہوتی. میں لکھنؤ میں رہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کام ملک کے مختلف خطوں میں ہوتا ہے, بعض جگہوں پر بہت اچھا مفید کام, لیکن میں لکھنؤ کی مثال آپ کر سکتا ہوں. صرف ایک دو مثالیں دوں گا کہ لکھنؤ میں جب حضرت العلماء میں مظاہرہ ہوا, آپ جانتے ہوں گے جو NRC کا قصہ چلا اور جگہ جگہ مظاہرے ہوئے, اتفاق سے حضرت العلماء کے جو طلباء ہیں میرے پاس جو شیرے تھے نوکری کے باوجود وہ آگے مظاہرہ کرنے پر پولیس آئی, گدے کا گیٹ بند کر دیا گیا, پولیس باہر گدے کے لڑکے اندر سے ان لڑکوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا آفیسر سامنے کھڑا تھا, اس کے سر پر ایک بڑا پتھر لگا اور وہ جو پہنے والا ہیلمٹ تو اثر تو نہیں ہوا اس کا, لیکن جیسے ہی پولیس کے عملے نے دیکھا فوراً انہوں نے اپنی بندوقیں تان دی کہ گولی چلا دی. وہ جو کھڑا ہوا تھا پولیس آفیسر کو بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں, ایسا مت کرو, میں بچوں کو جانتا ہوں یہ بلرامپور ہاسپٹل میں آ کر مریضوں کی خدمت کرتے ہیں, مریضوں کے لیے اپنا خون دیتے ہیں. یہ تو ایک جذباتی مسئلہ ہے جس میں اس کی وجہ سے جوش میں آ گئے ہیں, ابھی ٹھنڈے ہو گئے. آپ غور کیجیے کہ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی اور گولی چل جاتی تو لکھنؤ کی صورتحال کیا ہوتی اور کس درجے کا فساد ہوتا. تو ایک جو الحمدللہ جو خدمت کا ایک کام ہوا اس کا کتنا بڑا ایک فائدہ سامنے آیا. مثال چھوٹی سی مثال میں آپ کرتا ہوں, اسی طرح ایک لطیفہ ہوا مدرسے متعلق واقعہ ہے. ایک بڑا مدرسہ بلا پورا ہمارے لطیف گزارا جانتے ہوں گے, اور اس میں نندے کی بہت بڑی زمین قلب شہر, اس کو بڑا ہنگامہ حکومت کی نگاہیں ہیں اور مقدمے بھی چلے اور یہ لگا کہ جیسے بلڈوزر آ جائیں گے اور اپنی گرا دی جائیں گی, قبضہ ہو جائے گا. یہ بات چلی رہی تھی کسی اسنا میں, پولیس کے بٹالین مدرسے کے اندر آئے, لڑکے جب بات نہیں ہوتے, لڑکوں نے پولیس کو دیکھا پھر گئے, ایسا پھر گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بندے گوش لیے پولیس کے, ٹوپیاں اتار دی, وہ بکھر گئے. لیکن عجیب بات ہے کچھ کیا نہیں انہوں نے, وہ سیدھے ہیڈ کوارٹر گئے. یہ جب ہو چکا تھا جو محتم صاحب نے اتفاق سے جب کو پتہ چلا تو پیام انسانیت کے ہمارے ایک ساتھی الحمدللہ بہت مؤثر ہیں, ان کے عوامی بہت ہے صحیح پولیس کے لوگوں سے کام کرتے رہتے ہیں. وہ فوراً کو لے کر اس کے پاس گئے جو ایس پی تھا, ایس پی کے پاس ان کو ایک بٹالین گئی. جب وہ لوگ پہنچے تو وہ سارے لوگ موجود تھے جن کی بلے پھاڑے گئے تھے اور ٹوٹیاں اتاری گئی تھی. اس نے جیسے ہی دیکھا او ہو آئیے بیٹھی, زیادہ میں جتنی سی ہمارے دوست ہیں, صرف دکھانے کے لیے کہ جتنی شکایت کرنے وہ آ رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں. اس نے یہ مظاہرہ کیا اور پھر اس نے کہا ان لوگوں سے, پولیس کے لوگوں سے, تمہیں مدرسے جانے کے لیے کس نے کہا, تمہیں کیا ضرورت ہے مدرسے جانے کی, جاؤ تم لوگ جاؤ ہم دیکھیں. ان کو تو اس نے واپس کر دیا. ان لوگوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ غلط کیا ہے, مدرسے کیوں کریے لوگ, اور پھر اسے اطمینان دلائے. لوگوں نے کہا بھی ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں رات کے 12 بجے کوئی کارروائی, کیا سواری تو نے کارروائی کا میں کہتا ہوں آپ اطمینان سے جائیے, کچھ نہیں ہوگا. اور میں آپ کے لیے چائے جو بتا رہا تھا رات کے 12 بجے اس لیے بتا رہا تھا تاکہ کو دکھا دوں کہ آپ لوگوں کا میرا کیسا گہرا تعلق ہے. تو یہ جو بیان انسانیت کا کام ہوا ہے, اس طرح الحمدللہ اس کے جو نتائج ہیں ہمارے سامنے, اس طرح کے واقعات 50 ہیں اور اس کو بیان کرنے کا زیادہ موقع نہیں. لیکن میں شہر کے مختلف علاقوں میں اور بھی ملک کے مختلف شہروں میں اور صوبوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں الحمدللہ اس طرح کی عملی طور پر محنتیں ہو رہی ہیں اور تعلقات بھی الحمدللہ اس طرح کے لوگوں سے قائم ہو رہے ہیں, اس کے بڑے اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت موجودہ صورت حال ہے, بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں سے اس طرح روابط قائم کریں, جو بہت سے رفاہی کام ہیں وہ کام کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کے ساتھ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, کام کرنا کافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پیام انسانیت کی گاڑی 2 پہیوں میں چل رہی, ایک تو رفاہی کاموں کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف وہ ذہن سازی کا کام, ایک باشی کا کام, جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بنگلور میں, حیدرآباد میں, بڑے بڑے شہروں میں بہت سے رفاہی کام ایسے ہو رہے ہیں کہ جن کا گویا کہ ایک تسلسل ہے اور لوگ عادی ہو گئے. میں بھی جانتا ہوں لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ سوچتے نہیں کچھ کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, ان کا ذہن کیا ہے, یا ان کے بارے میں کچھ ہم سوچیں یا ذہن میں بدلاؤ پیدا کریں, یہ ان کے ذہن میں بات آتی ہی. اس کے ساتھ ہمیں ذہن سازی کا کام بھی کرنا پڑے گا. میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہ عملی جو رفاہی کام ہے ان کی حیثیت دعوے کی, ان کی حیثیت دلیل کی
ہمارے جو دفاعی کام ہے ان کی حیثیت دلیل کی ہے، اور ذہن سازی کی جو محنت ہے اس کی حیثیت دعوے کی۔ دعویٰ بغیر دلیل کے کافی نہیں، آپ دلیل دیتے جائیے، آپ کیا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ نہ کیجیے تو اسے کوئی حاصل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں دونوں کام کرنا ہے، ایک طرف دفاعی محنت ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں سے ملنا ہے، ان کو ہمیں لٹریچر دینا ہے، ہمیں ان کو فیڈ بیک فارم دینا ہے، ہمیں ان کے بعد ان کی آراء سے مستفید ہونا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر تھوڑی سی ایسے لوگوں کی ڈائلاگ میٹنگیں کرنی ہے جو اثر رکھنے والے لوگ، شہر میں جو بااثر لوگ، ان کا ذہن ہم بنائیں کہ ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا ذہن بنتا ہے وہ ہزاروں سینکڑوں کا ذہن بناتا ہے۔ ایک عام آدمی پر محنت کرنا ہے وہ بھی بہت اچھی، بہت مفید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ شہر پر جن لوگوں کے اثرات ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، ان پر بھی ہم کو محنت کرنی ہے۔ ان پر محنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے ملاقاتیں کریں۔ ایک آدمی سے ہم نے جیسے ہفتے واری مشورہ جو ہمارا ہوتا ہے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ مشورے کے 2 ساتھی باہر کے کسی ایک ساتھی کو لے لیں۔ آپ کو کسی بڑے کوئی آفیسر سے ملنا ہے، اس میدان کے آپ کسی بڑے اپنے دوست کو تعلق والے کو لے لیجیے۔ آپ کو کسی تعلیم کی ایجوکیشن کے آدمی سے ملنا ہے، اس میدان کا جو تعلق والا اس کو آپ ساتھ لے لیجیے۔ تو جس میدان پر بھی آپ کو کسی جج سے ملنا ہے، بڑے وکیل سے ملنا ہے، کسی بڑے بزنس مین سے ملنا ہے، بڑے کسی سیاسی آدمی سے ملنا ہے، میں ایک ترتیب یہ بناتا ہوں کہ شہر کے اعتبار سے، وہاں کی آبادی کے اعتبار سے آپ چاہیں تو 4 حصوں میں بانٹ لیجیے، 2 حصوں میں بانٹ لیجیے، اور چھوٹا شہر ہے تو ایک کافی۔ پھر آپ 100 لوگوں کی فہرست بنائیے جو ٹاپر ہیں اس شہر کے، اور کسی بھی ذہن کے لوگوں آپ یہ مت دیکھیے، ان کی آپ فہرست بنائیے۔ فہرست بنانے کے بعد آپ ایک ایک آدمی سے ملتے جائیے، فیڈ بیک فارم بھی دیجیے، لٹریچر بھی دیجیے، اس کی درخواست کیجیے کہ بھائی ہم انسانوں کے انسانوں سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ملک میں جو دوریاں پیدا کی جا رہی، اس سے زندگی کا ہمیں کوئی مزہ نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں جو ڈر کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اس میں ہمیں کیا مزہ ہے اور ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر رہے ہیں، جیسے ہماری اس ملک کی تاریخ رہی۔ یہ آپ 2 باتیں کہہ کر لٹریچر دیجیے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالر ہیں مولانا علی میاں، انہوں نے 50 سال پہلے یہ تحریک شروع کی۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ ایک ذہن بھی یہ کام کر رہا ہے کہ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں حالات بگڑے ہیں تو مسلمانوں میں گویا کہ ڈر پیدا ہو گیا، مسلمان بگڑ پڑا۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے کام نیا نہیں ہے، ہم 50 سال سے محنت کر رہے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مولانا علی میاں نے یہ کام شروع کیا، مخلوط اجتماعات کیے، جس میں 10-10 ہزار کا مجمع ہوا، اور مولانا نے کھل کر اس میں یہ بات کہی کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں کرپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کی ضرورت ہے، اور ایک اچھے انسان بن کر، اچھے شہری بن کر اس ملک میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو مولانا کی تقریروں میں ساری باتیں مل جائیں گی۔ 2-3 تقریروں کا ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہم دیتے ہیں۔ آج ہی چھوٹی سی تبدیلی بات کرنے کے بعد لٹریچر دے دیجیے اور اسے کہیے ہم دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے ہماری بڑی قیمتی ہے۔ تو خود ہی کہیں گے ایک ہفتے کے بعد آئیے، 10 دن کے بعد آئیے، آپ دوبارہ جائیے، وہ لٹریچر پڑھیں گے، اسی ان کو رائے دیں گے، اور پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ 90-95% سے زیادہ الحمدللہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ وہ کہیں گے بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں ایک خانہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کس کام میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی بڑا کام میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے کام میں شریک کیجیے۔ اس طرح 50 لوگ ہو جائیں تو آپ ایک ڈائلاگ کریے، سب کو جمع کیجیے، کہیں اچھی جگہ ہوٹل وغیرہ میں اچھا کھانا کھلائیے، اور ان کے سامنے آپ ملک کے حالات پر 2 باتیں کیجیے کہ اس وقت جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں یہ ہمارے پورے ملک کے لیے کس قدر نقصان دہ، ہمیں سب کو مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے سے جو بے اعتمادی کی فضا بنائی جا رہی ہے اس کو ہم ختم کریں گے، محبت سے پیدا کریں گے۔ یہ ایسی چیز ہے نا کہ محبت ایسا ہے، انسانیت کا لفظ ایسا ہے کہ دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ آپ ڈائلاگ میں بات کریں گے، 50 آدمی آپ کی باتیں سنیں گے، اور پھر کیونکہ لٹریچر پڑھ چکے ہیں آپ اسے 2 منٹ کا اوپینین لے لیجیے، بھائی آپ اپنی بھی رائے دیجیے، آپ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک دوسرے کی آرا سننے کے بعد ان کا ذہن بنے گا، اور پھر آپ اس ذہن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو آپ پیش کرائیے، بغیر پیش کرائے اگر آپ پھر دوبارہ بیٹھ رہے تو یاد رکھیے کام آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم دفاعی کام کرتے رہیں، وہ کام جو ہوتے وہاں کرتے ہیں، کہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، کہیں آپ پانی پلانے
بیماریوں کی بیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، وہاں کہیں جا کر آپ چائے پلا رہے ہیں، کہیں جیلوں میں کام ہو رہا ہے، کہیں اور اس کے علاوہ اسکولوں میں کام ہو رہا ہے، کالجوں میں کام ہو رہا ہے. بہت ساری اس کی تقریباً 20 شکلیں ہیں جو ہم لوگوں نے الحمدللہ اختیار کیے اور اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں بھوپال میں ابھی کچھ وقت پہلے گیا تھا، جیل میں وہاں پروگرام ہوا، 3-4 ہزار قیدی تھے، وہاں بڑا جیل تھا. بات ہوئی، باہر میں نکلا تو جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے کہا کہ ہمیں مخاطب کر کے بولا آپ جو کام یہ کر رہے ہیں آپ یاد رکھیے کہ یہ سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور پھر وہ کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس سوچ والے لوگ نہیں، اس سوچ والے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن بات کہنے والے لوگ نہیں. آپ جب بات کہیں گے اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے اور آپ کا کارنامہ بڑھتا جائے گا اور اس وقت ان کے حالات بگاڑے جا رہے ہیں. اس کا حل یہ اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں نے ہماری بات کی ہے، کتنے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. تو اس طرح ہم جب کام کرتے جائیں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے، ان کو لٹریچر بھی دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح اس کے نتیجے میں حالات کے اندر بدلاؤ میں نظر آئے گا. ایک بات یاد رکھیے، اس میں بہت اہم مسئلہ یہ ہے، بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا طرز فکر اور طرز زندگی بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بات کہی، سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ گزرنے کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حالات میں کوئی بڑا بدلاؤ نظر نہیں آتا. آپ محلوں میں جائیے مسلمانوں، آپ کو جو پہلے طرز زندگی نظر آتا تھا وہی طرز زندگی آج بھی نظر آئے. لاک ڈاؤن کی جو مدت گزری ہے 2 سال کی، کیسے کیسے حالات سے ہم دوچار ہوئے، کیسی کیسی معاشی پریشانیاں سب کو ہوئی، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم اور طرح طرح کے مسائل ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. یہ فرق جو ہونا چاہیے تھا ایک ایمان والے میں اور ایک غیر ایمان والے میں، اس کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جانور ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کیوں اچھا ہوا کیوں بیمار ہوا. لیکن ایک ایمان والا بیمار ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے میں کیوں بیمار ہوا اور میں کیوں اچھا ہوا، اس کے پیچھے کیا ہے. آج ہم کیسے کیسے مسائل کے دوچار ہیں. مجھے اپنے برادران وطن سے کوئی شکوہ نہیں، ان کے سامنے کوئی فلسفہ نہیں، ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد زندگی نہیں. لیکن مسلمانوں کو اللہ نے سب کچھ دیا، ہمیں 10 بار سوچنا چاہیے تھا اور 10 بار سوچ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تھی. افسوس کی بات ہے یہ بات نظر نہیں آتی. پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور کون سی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ زندگی جو مکمل دین کی ترجمانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی عطا فرمایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بلندیاں ہم کو عطا فرمائی، ان اخلاق کی بلندیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ہمیں ساری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا اور پھر کیا فرمایا؟ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. بہترین امت کا کیا جو حق تھا وہ ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا یہ لمحہ ہم پر صادق آتا ہے؟ کیا ہماری زندگی کی ترجمانی کرتی ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سماجی زندگی دی، اخلاقی نظام دیا اور اس کی جو بلند سطح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک طرح کی بات کہی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین سطح پر ہیں اور امت کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو کیا ہماری زندگی کسی نہ کسی درجے میں اس کا عکس نظر آتی ہے یا ہم نے غیروں کے اثرات اس قدر اپنے اندر اتار دیے کہ ہم پہ اور دوسروں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ آپ کو غور کریں، ہم دیکھیں اپنی زندگی کو سفروں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں ہم سب رہتے ہیں، کیا کوئی ہمارا امتیاز ہے؟ کیا کوئی ہمارے اندر فرق نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صاف کہتا ہے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا لحاظ زندگی کے اندر پیدا کر لو. اللہ تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا، اللہ تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا. ہماری وہ شان امتیازی کی نظر آتی ہے؟ میرے بھائیوں، بس یہ ہماری زندگی کی ناہمواریاں ہیں
جس کا بھگتان ہم کو کرنا پڑ رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بتاتا ہے کہ یہ زمانہ کیسا گزرا. مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیازی شان دی تھی وہ نظر آتی تھی. حضرت خواجہ صاحب جب نکلے حضرت بابا فیض سے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے, حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ تکمیل سلوک تمہیں مبارک ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر کسی کا ایک حق بھی تمہارے دل میں ہے تو یاد رکھو یہ تمہیں ترقی نظر آ رہی ہے اور آگے تم بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے, یہ سب سے یہ سب ختم ہو جائے. اب انہوں نے سوچا تو یاد آیا رجا نے جتنے پہلے انہوں نے کہیں سے کپڑا خریدا تھا 2 پیسے دینے رہ گئے. اب اس کی تلاش میں نکلے, بڑی مشکل سے کتنی مدت میں پہنچے. اور جا کر جب کہنے لگے کہ کئی سال ہو گئے تم سے کپڑا لیا تھا 2 پیسے رہ گئے جو میں دینے کے لیے آیا ہوں, تو اس نے سب پیر پہ ان کو دیکھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور پھر جملہ کہا, میں آپ سے جملہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی بستی سے آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی بستی سے آ رہے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دور سے مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور تھا, لیکن آج کیا صورت حال ہے. آج بالکل برعکس, بالکل برعکس ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. کہنے والے نے کہا کہ دیکھو وہ ہندو کی دکان ہے, معاملہ صاف رہتا ہے, وہاں سے لے لینا, مسلمان سے نہ لینا. وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. یہ مسلمان کا شعبہ تھا. ہونا چاہیے تھا وہ لوگ کہتے ہیں مسلمان سے وقت میں اگر معاملہ کرنا ہے آنکھ بند کر کے کر لینا, اس کے کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں. لیکن یہ بالکل معاملہ الٹ ہوتا ہے. تو بھائیوں سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, خاص طور سے وہ زندگی کہ جس کا تعلق سماج سے ہے, جس کا تعلق ہمارے برادران وطن سے ہے, تمام انسانیت سے ہے. اپنی زندگی کو انشاءاللہ اگر ہم نے بہتر بنایا تو جو شان امتیازی کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ شان امتیازی ہمیں نظر آئے. یہ سب سے بڑی ضرورت. اور پھر اس کے ساتھ میں نے عرض کیا حالات بگڑ رہے ہیں تو ہمیں میدان میں آنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو یہ بات دکھانی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہماری زندگی بولتی ہو, ایسی زندگی ہماری ہو, اسلام ہماری زندگی سے بولتا, اسلام ہماری زندگی سے بولتا. آپ اسلام کا نام لیجیے, اسلام کو لوگوں نے بدنام کیا, اور لوگوں نے کیا کیا, ہم نے کیا. اسلام کو ہم نے بدنام کیا, قرآن مجید کو ہم نے بدنام کیا. اور یہ قدم آگے میں بڑھ کر اگر یہ کہوں کہ اچھا نہیں لگتا خانہ خدا میں بیٹھ کر کہتے ہوئے اللہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو لوگوں نے زبانیں کھولی ہیں, سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ان بدعمالیوں کا بڑا حصہ ہے. آج میں نظر آ رہا ہے اگر ہماری زندگی صحیح ہوتی تو ہمیں سب دیکھنا نہ پڑتا. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی ایسی بنانی ہے کہ اسلام بولتا ہو ہماری زندگی سے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم اس میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ہم سراپا بیان انسانیت بن جائیں گے, سراپا بیان انسانیت. علامہ علی میاں صاحب نے ایک جلسے میں کہا, بابا لوگ کہہ رہے تھے مولانا کی تحریک, مولانا کی بیان انسانیت, تو وہاں کہنے لگے میری طرف نسبت نہ کیجیے تحریک کی, یہ تو نبیوں کا کام, یہ نبیوں کا کام ہے. اس کی نسبت آپ انبیاء کی طرف کریں گے تو برکت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ بیان انسانیت کا تو کی ضرورت تو خود مجھے ہے, آپ مجھے انسانیت کا بیان دیجیے. ہو سکتا ہے کہ نکلتے ہوئے میں کسی کو دیکھوں اور کوئی بات مجھے ناپسند آپ ہو اور میں کوئی سخت بات کہہ دوں, کوئی نامناسب جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے بھی بیان انسانیت کی ضرورت ہے. بیان انسانیت کیا, صحیح انسان بننا, ایسا انسان بننا کہ انسانیت اس شخص سے جھلکتی ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے نمونے احادیث میں موجود, سیرت طیبہ میں موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی حقیقی انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے, اور اس کی گواہی تو بیرون نے دی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم محمد دین کو اختیار کریں گے, اسلام کی سماجی زندگی اور اخلاقی زندگی کو اختیار کریں گے. ہر فرد اگر یہ طے کر لے اور اس کا وہ داعی بن جائے, اپنے گھروں میں, بازاروں میں, آفسوں میں, سفروں میں کوئی طے کرے کہ انشاءاللہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں. حضرت علی صاحب کا واقعہ ممکن ہے کہ میں نے پہلے بھی یہاں سنایا, حضرت عبداللہ کا مدربی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا, تو مجھے 3 مرتبہ میں نے ان سے سنا کہ ایک سفر میں مولانا تھے اور 2 کھوپے میں 2 لوگ اور تھے ہندو نوجوان, اس میں اسمبلی بھی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی. رات کو سونے کا وقت آیا, ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری سیٹ اوپر کی ہے اور وہاں دونوں سینئر سٹیزن ہے, میں کسی کہہ نہیں سکتی, میں خود اوپر جا نہیں سکتی, آپ میں سے کوئی نیچے کی سیٹ دے دے تو میں سو جاؤں. اب سب خاموش کوئی بولتے. جب وہ جانے لگے مولانا نے کہا کہ بھائی میری نیچے کی سیٹ ہے, تم یہاں سو جانا. تو عبداللہ صاحب کہتے کہ چلی گئی. تو ہم نے کہا کہ آپ نے کیا مطلب کیا, آپ وہاں سوئے. اور زمانے مولا گاؤں کی تکلیف تھی, اب وہ اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے, ان کو
مولانا تو جوان نظر بھی کم آتا حضرت عمر نے جملہ کہا، وہ جملہ واقعہ آپ ادھر سے لکھے جانے کی بات ہے. مولانا نے فرمایا کوئی عبداللہ اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے. اسلام کا صحیح جو تصور ہے اور صحیح اسلام کا مزاج ہے، ہم اس کو اگر پیش کرنے کا موقع ملتا ہو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے. یہ اگر ہم سوچ لیں، ہم نے ہر فرد یہ سوچ لیں، کتنے مواقع آتے ہیں ہم ایک بہترین نمونہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مداہنت پر اترائیں. مداہنت اور بات ہے، مداہنت اور بات ہے. یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اچھے ذمہ داروں سے ہوتی ہے، بڑے بڑے دینداروں سے ہوتی ہے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مداہنت اور چیز ہے اور مدارات اور چیز ہے. ہمیں مدارات کرنی ہے، مداہنت کرنے کی اجازت نہیں. مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہم تہواروں میں ان کی مدد کرنے لگے، ان کے تہواروں میں ہم شریک ہونے لگے، ان کے مذہبی کاموں میں ہم جا کر خدمت کرنے لگے. ہرگز اس کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بات فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہ دیکھو یاد رکھو، ہرگز تمہارا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف نہ ہونا چاہیے جو ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی آ کر تمہاری دوسرے لوگوں میں کوئی تمہاری مدد کرے گا اور بے جا مددگار رہے گا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے ہولی کے تہواروں میں، دیوالی کے تہواروں میں اور دوسرے تہواروں میں ان کے جلوس میں کھڑے ہو جائیں، پانی پلانے لگے، مندروں میں جائیں اور جا کر وہاں خدمت کرنے لگے. بعض جگہ غلطی ہوئی کہ سیلاب آیا تو مندروں کے اندر جا کے صفائی کی جانے لگی. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی اجازت نہیں. یہ تعاون علی الاسم بھی اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، سرکشی کے کام ہیں، ان پر ہرگز مدد مت کرو. یہ ایک حد فاصل ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اول تو ہم کام نہیں کرتے، اور جب کام کرتے ہیں تو سارے حدود ہم پار کر جاتے ہیں، سارے حدود ہم پار کر جاتے ہیں. ابھی ایک مثال دی جا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت توسع ہے تو ہمیں پھر یہ پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے بڑے بھائی جناب عبداللہ حسنی صاحب انہوں نے ایک مثال دی کہ گدھا ایک جانور ہوتا ہے، اس کو چارہ چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو ایک رسی اس کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں تک باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ آگے نہ جائے. اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے آزاد، لیکن آزادی میں بھی کچھ حدود ہوتے ہیں. اگر وہ حدود قائم نہ رکھے گئے تو نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جائے. اسی طرح ہمیں جو آزادی دی گئی ہے، ہمیں جو توسع کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. ہمیں اس میں حدود ہمارے لیے متعین کیے گئے جس کو ریڈ لائنز کہہ سکتے ہیں. اس کے آگے ہم جائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری لیے دولت ہے ایمان کی، اسلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سعادت بخشی ہے، یہ خدا نخواستہ اس میں اگر اثر پڑا اور یہ چیز ہماری متاثر ہوئی تو ہم سب بدلیں. اس لیے یہ ریڈ لائن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کام کریں گے، ہم خدمت کریں گے، ہم مداخلات کریں گے، لیکن مداخلت کا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، اس کی ہمیں اجازت نہیں. یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، بیان انسانی کا جو کام ہے یہ ایک میدان سازی کا کام ہے. میں بار بار یہ بات کہا جاتا ہوں، یہ میدان سازی کا کام، یہ ذہن سازی کا کام، یہ ذہنوں کو بدلنے کا کام. اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ کھلا ہوا ہے دعوت کا کام. یاد رکھیے یہ براہ راست کھلا ہوا دعوت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست ذہن سازی کا کام. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہی تو دعوت کا اسٹیپ ہے. اگر ذہن بدلے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر ذہن ہم نہیں بدل سکے تو ہم دعوت کے میدان میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ملک کے ان حالات میں اس وقت اس کی ضرورت حد سے زیادہ ہے. ہم انشاءاللہ اگر یہ طے کریں، یہ ماشاءاللہ جو مجمع آیا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے آیا ہے، یہاں پہلے سے کام ہو رہا ہے اور پہلے سے حلقے بنے ہوئے ہیں. میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جو رفاہی کام ہے آپ کم از کم کی بات طے کیجیے کہ ہر حلقے میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی ہمیں رفاہی کام کرنا ہے. آپ جو بھی کریں، آپ چاہیں تو میڈیکل کیمپ کر لیں، آپ چاہیں تو کوئی اور کیمپ لگا لیں کسی چیز کا، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ جیلوں میں چلے جائیں. ہر اس طرح کی مختلف کام ہے، ہر کام کا الحمدللہ فائدہ ہے. دوسری بنیادی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ طے کر لیں، میں سمجھتا ہوں
اگلی مرتبہ میں آؤں گا تو آپ کو کہیں گے کہ الحمدللہ ذہن سازی میں بڑی مدد ملی اور بڑا کام ہوا. وہ وہی کام جو میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ آپ ہر ہفتے میں ترتیب بنا لیجیے کہ ہر ہفتے میں 50 منتخب ترین جو لوگ اپر کلاس کے منتخب ترین لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں, آپ اپنی فہرست بنا لیجیے. فہرست بنانے کے بعد آپ طے کیجیے کہ ہفتے میں کم از کم ہمیں 3 لوگوں سے ملنا ہے, صرف 3 لوگوں سے. اس کی ترتیب بنا لیجیے مشورے میں کون لوگ ملیں گے. لٹریچر آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ, یہاں جو لٹریچر انگریزی موجود ہے, جن کو یہاں کی جو زبان ہے کنڑی میں بھی کچھ شاید موجود ہوگا, نہیں تو ہونا چاہیے. میں اپنے ذمہ داروں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر نہ ہو تو وہ کنڑی زبان میں کوئی اشاعت کرے, بہت آخری درجے کی ضرورت ہے. آپ لٹریچر لے جائیے, 3 ہماری کانفرنس ہے 3, اس میں بڑی کام کی بات ہے, پیار کی باتیں, محبت کی باتیں, ملک کو بچانے کی باتیں, اس کا بڑا گہرا اثر پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک فارم بھی ہوگا, آپ کو لے جائیے جو میں نے باتیں کہیں وہ آپ انسانیت کی باتیں, ملک کی باتیں ان کے سامنے رکھیے اور لٹریچر دیجیے اور کہیے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں کہ آپ اس کو پڑھیں. یقیناً انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد ذہنوں میں ایک بدلاؤ آئے, پھر آپ دوبارہ جائیے, آپ چھوڑیں گے تو معاملہ پھر ختم ہو جائے, پھر آپ جائیے, پھر آپ جا کے ملاقات کریں گے تو ایک طرح کا محسوس ہوگا, وہ کہیں گے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ہمیں بھی اپنے کام میں شریک کریں. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے, ان کو آپ پہلے مرحلے میں شریک کیجیے, وہ اس طرح کر سکتے ہیں, انہیں سے کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی اور بھی ساتھی ہوں ان سے ملاقات کرائیے, ہم ان تک پہنچے, ان تک لٹریچر پہنچے, وہ بھی اس بات میں پہنچ کر جب 50 لوگ ہو جائیں پھر آگے ڈائلاگ کیجیے, اور ڈائلاگ میں آپ بیان انسانیت کا تعارف کرائیے, کاموں کا تعارف کرائیے کہ ہم کس طرح انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا چاہتے ہیں, اس ملک کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں, انرجیوں کے اس سلسلے میں ہم ایک یکجا کر کے اس ملک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو اثر کرتی ہیں اور اس سے ذہنوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح ذہن سازی کا کام بھی انشاءاللہ ہوگا. یہ اگر ہم نے انشاءاللہ نظام بنا لیا اور طے کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑی تبدیلی ہوگی, اس سے تمام کی جا سکتی ہے. یہ اس وقت میں اتفاق تھا کہ آپ کے شہر میں حاضر ہوا, مجھے بڑی مسرت ہے کہ الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں آپ یہاں جمع ہوئے, اور یہ بہت وقت کی جو ضرورت ہے, اس ضرورت پر جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے, آپ کو خود بھی اس کا الحمدللہ احساس ہے, اور آپ کا احساس ہی آپ کو یہاں بتایا. اگر یہ احساس نہ ہوتا تو آپ یہاں تشریف ہی نہ لاتے. تو ہم یہ طے کریں کہ یہ جلسہ یا یہ بات جو آپ کے سامنے ہوئی یہ گفتگو کی حد تک نہ رہ جائے, بلکہ عملی طور پر ایک ہفتے میں ہم کام کو انشاءاللہ شروع کریں, اور یہ دونوں ترتیبیں چلائیں گے, ایک طرف دفاعی کام اور دوسری طرف ذہن سازی کا کام. جب دونوں کام انشاءاللہ ہم کریں گے, آپ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات کے اندر کیسی تبدیلی پیدا ہوگی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, انتہائی جو ذہن جن کا خراب تھا, جن کے ذہنوں میں زہر تھا, لیکن الحمدللہ جب ان کے سامنے کام آیا اور گفتگو کے سامنے رکھی گئی, ان کے ذہن بدلے. میں نے یو پی میں دیکھا کس طرح ذہن بدلے. بعض جو یعنی سب کی جو جماعتیں ہیں ان کے بعد اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوں, الحمدللہ ان کے بھی ذہن بدلے. یہاں تک کہ بعضوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہم RSS سے چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو آپ کے پلیٹ فارم میں تو جوائن کر لیں اور کام کریں. ہم کہتے ہیں کہ آپ RSS نہ چھوڑیں, وہاں رہ کر ہم آپ سے جو چاہتے ہیں آپ اس ذہن کے ساتھ وہاں پر کام کیجیے اور لوگوں تک آپ یہ بات پہنچائیے, ایک مشن کے ساتھ رہیے. اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس محنت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ایک ایک ذہن کو بدل سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو بھی ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جان کھپائیں گے ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. تو راستے جو ہم کو آج مزدور نظر آتے ہیں اور دائرے آج ہم کو تنگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کے مسئلے میں یہاں کیا بات ہوئی اور کیا فیصلہ ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ ہم اس طرح کی محنت کریں گے تو یہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں آج نہ جانے کیسی کیسی غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جب یہ ذہن بدلیں گے تو انشاءاللہ کرنے کے فیصلے بھی بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور آپ کے آنے پر اللہ تعالیٰ مفید بنائے, اس کو خیر کا ذریعہ بنائے, اس حاصل پر اللہ قبول فرمائے.